السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ معزز سامعین و ناظرین، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، آج آپ کے سامنے بغیر کسی تمہید کے ایک واقعہ، ایک قصہ جو دور نبوی کا ہے، جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس قصے میں بے شمار موتیاں ہیں، بے حساب مہکتے ہوئے پھول ہیں اور ان گنت قیمتی باتیں ہیں، دروس ہیں، پند اور نصائح ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سمندر میں غوطہ زن ہوں، تاکہ ہم ان قیمتی سیپیوں کو پا سکیں، اور جب تک وہ قیمتی سیپیاں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوں گی تب تک اس کا ہار نہیں بن سکتا۔ جب ہار نہیں بنے گا تو ہم گلے کی زیب و زینت اسے کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کی سیرت کا، اسلاف کرام کی سیرتوں کا مطالعہ ہمارے لیے خصوصاً ان فتنوں کے ایام میں بہت ضروری ہے۔ آپ یقین کریں، ہم علم سے دور ہیں، اس لیے عمل سے بھی دور ہیں، اور عمل اگر کریں بھی علم کے بغیر تو پھر اس عمل میں چاشنی نہیں آتی، مزہ نہیں آتا۔ تو اس لیے علم کے ساتھ عمل ہو تب ہی مزہ آئے گا، اور یہ ضروری بھی ہے۔ بہرحال میں کہا تھا کہ آپ کو بغیر کسی تمہید کے سرسری طور پر آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس قصے میں آپ کو جہاں یہ معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو پیش کروں گا، وہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ بہت سارے لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی تج دی، اور دنیا سے اور دنیا کے مال و زر سے، ان تمام چیزوں سے بے فکر ہو کر کے اس کام کی طرف لگ گئے۔ وہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ بڑے بڑے صحابہ اور وہ اللہ کے محبوب، لیکن پھر بھی بھوک سے بے حال اور پریشان نظر آتے تھے۔ کئی دن تک کا فاقہ انہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہیں آپ کو ان کے صبر کا، ان کے تحمل کا بھی اندازہ ہوگا، اور بہت ساری چیزیں آپ کو اس پورے واقعے میں محسوس ہوں گی۔ کاش کہ ہم دل لگا کر سنیں، پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنی زندگی گزار سکیں اور رب کی رضا حاصل کر کے
जन्नत में अपना मकाम रब के रहम व करम से बना सके। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने बताया कि मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी और सही बुखारी वगैरह के अंदर ये वाक़या मौजूद है। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो वाक़या सरसरी तौर पर आपको बताऊँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये भी है कि आधा घंटा के अंदर अंदर ये दर्स ख़त्म हो जाए, या 10-5 मिनट और बढ़ जाए, लेकिन बढ़ जाता है उमूमन। तो मैं बताना ये है कि हज़रत अबू हुरैरा, मैं अब सरसरी तौर पर पढ़ रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भूख के मारे अपना कलेजा में ज़मीन से लगा देता था। यानी भूख की शिद्दत ऐसी होती थी और अजीब किस्म की बेचैनी होती थी, तो उस भूख की शिद्दत और बेचैनी की वजह से मैं अपने कलेजे को ज़मीन से लगा देता था। आगे कहते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि भूख की शिद्दत की वजह से कोई पत्थर अपने पेट पर बांध लेता था। अल्लाह अकबर, ज़रा ही रुक करके सोचे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीसें बयान की हैं, रिवायत की हैं। अब आप सोचें, इन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये कुर्बानियाँ किसके लिए दी हैं? हम और आपके लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सुनना, उसे याद करना, फिर उसे उम्मत तक पहुंचाना, ये कितना बड़ा कारनामा है। उस कारनामे को पाने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की है, उसकी एक झलक है ये। भूख की शिद्दत की वजह से कभी कभार पेट पर पत्थर बांध लिया करते थे, और हम इतना खाए हुए होते हैं कि हमें उस खाए हुए खाने को हजम करने के लिए अलग से दवाएं लेनी पड़ती हैं, कोक्स वगैरह पीने पड़ते हैं, और दीगर मशरूबात हम पी करके खाने को हजम करते हैं। उसके बावजूद हमसे फ़राइज़ भी अदा नहीं होते, नवाफिल और दीगर चीज़ों की बात क्या करना। नुक्ता हो गया। आगे कहते हैं कि एक दिन मैं आम रास्ते पर, जहाँ से आम लोग गुजरा करते थे, सरे राह पर जाकर के बैठ गया। भूख की शिद्दत, भूख ने जब बेचैन किया तो वो अपने जगह से उठे और जाकर के आम रास्ते पर बैठ गए, जहाँ से आम तौर पर लोगों का गुजर होता है, ठीक है, पब्लिक का कह ले वे। तो कहते हैं कि इतने में वहाँ से बैठे, तो इतने में वहाँ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। अब देखें, इज्जत नफ्स, गैरत, भूख की शिद्दत है, बेचैन है, बेचैनी इस कदर है कि घर से निकल कर आ करके आम रास्ते पर बैठ चुके हैं, लेकिन फिर भी इज्जत नफ्स गवारा नहीं कर रही है कि वो खुल के कहते मुझे भूखा हूं मैं, मुझे कुछ खिला दो। कुर्बान जाइए असलाफ पर, साहबे के नाम पर, कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, और हम बैठे बिठाए, हमें सब कुछ मिल गया जो उन्हें हासिल हुआ है बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद। वो सारी की सारी चीज़ें हमें हासिल हुई हैं बगैर किसी कुर्बानी के, लेकिन उसके बावजूद हम हैं कि हम उसे लेने और अपनाने के लिए तैयार नहीं, हमारे पास उसे अपनाने के लिए वक्त नहीं है। कितने बड़े अफसोस का मकाम है और कितनी बड़ी बदकिस्मती है। अल्लाह हमें होश के नाखुन लेने के तौफीक दे। मैं कह रहा था कि वहाँ से जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र हुआ, तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि मुझे शिद्दत की भूख है, मैं भूख से तड़प रहा हूँ, इस चीज़ का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी, तिलावत की और कहा मुझे इसका माना और मतलब बता दीजिए, इसकी तशरीह कर दीजिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि वो आगे कह रहे हैं कि मुझे पूछने की गरज ये नहीं थी कि मुझे मालूम नहीं था,
مجھے حقیقت میں اس کی معلومات کی ضرورت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق دریافت کیا، میرے پوچھنے کی غرض صرف یہ تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور مجھے آسودہ کر دیں، تاکہ مجھے کچھ کھلا پلا دیں، یعنی اپنے ساتھ لے جائیں، یعنی سمجھ کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور کچھ کھلا پلا دیں، تاکہ بھوک کی شدت کچھ کم ہو اور درد کرب اور مصیبت جو مشقت میں جھیل رہا ہوں اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ کرے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب انہیں کیا پتا کہ ابو ہریرہ کا کے ساتھ یہ بیت رہی ہے۔ خیر، یہیں رک کر کے میں اگر ایک بات کہہ دوں تو شاید بڑی موقع کی بات ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا امتیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا نہیں نا؟ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشقت کو، اس دقت کو، اس پریشانی کو، اس بھوک کی شدت کو وہ پرکھ نہ سکے، جان نہ سکے۔ اگر پیر لوگوں کے حالات سے واقف ہوتا ہے، باخبر ہوتا ہے اور ان کے ان برے حالات میں کام بھی آتا ہے اور ان مسائل اور مشکلات کو حل بھی فرماتا ہے، تو مجھے بتائیں سب سے بڑا اس امت کا پیر نہ اسے خبر ہو سکی اور نہ وہ مسئلہ حل کر سکا۔ یہ پیری مریدی کے ڈھونگ سے بچے اور اپنے ایمان، اپنے مال کو بچائے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، میرے دوست، کہہ رہے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے۔ میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ اس وقت بھی میری غرض یہی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور کچھ کھلا پلا دیں، کھانا کھلائیں۔ نیت صرف یہ تھی پوچھنے کی، لیکن ڈائریکٹ مانگ نہیں رہے تھے، ڈائریکٹ سوال نہیں کر رہے تھے۔ صبر دیکھیں اور اللہ رب العزت پر توکل دیکھیں، یہاں سبق ملتا ہے۔ کہہ رہے ہیں لیکن وہ بھی چلتے بنے، جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے، اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بڑھ گئے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو القاسم کا گزر اس راستے سے ہوا۔ فدا ہو ابی و امی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے۔ آپ کی شان، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کے اسوے اور نمونے، ایمان ہے ہمارے، ایمان نجات کا ذریعہ ہے۔ خیر، کہتے ہیں ابو القاسم کا گزر اس راستے سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی کیفیت بھانپ لی۔ اللہ اکبر، چہرے کے اثرات کو دیکھا تو بھانپ لیا، یہ جو بندہ اللہ کا بیٹھا ہوا ہے یوں ہی نہیں بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ بھانپ لیا چہرے سے، کرے اور میرے چہرے کے آثار سے سمجھ گئے کہ میں بھوکا ہوں۔ بھوک کی شدت نے مجھے اس راستے پر بٹھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے۔ کہہ رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، اے ابو ہریرہ۔ اس میں بھی پیار، آپ نے پیار سے پکارا، یا ابا ہر۔ ابو ہریرہ مکمل نہیں کہا، اس کو شارٹ کر دیا، شارٹ فارم استعمال کیا، پیار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے یا عائشہ کے بجائے عائش کہا کرتی تھی، فرمایا کرتی تھی۔ یہ پیار کا ایک اسلوب ہے۔ تو دیکھیں ہمیں بھی اپنے بچوں سے، اپنے دیگر لوگوں سے بالخصوص اور بیویوں سے وغیرہ، ان لوگوں سے پیار جتانے کے گر سیکھنا بھی چاہیے اور اسے اپنانا بھی چاہیے۔ یہ بھی اعلیٰ اخلاق کی واضح مثال ہے، اعلیٰ اخلاق کی، اعلیٰ کردار کی ایک واضح مثال ہے۔
تو میں کہہ رہا تھا کہ پیار جتانا چاہیے، پیار کا اظہار ہونا چاہیے جس بھی انداز سے ہو، کبھی گفٹ دے کر کے پیار کا اظہار ہو، کبھی مسکرا کر کے پیار کا اظہار ہو، کبھی ایسے جملے بول کر کے اس کا اظہار ہو جو اس کو بھاتا ہو، اچھا لگتا ہو۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں لبیک۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا پیر کیسا ہوتا ہے، پیر کیسا ہونا چاہیے، پیر کے اعمال کیسے ہونے چاہیے اپنے مریدوں کے ساتھ، پیر کا سلوک اور ویوہار اپنے مریدوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، وہ چیز بھی آپ کو اس واقعے میں مل جائے گی، جھلک واضح ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ میرے ساتھ۔ کہہ رہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں داخل ہو گئے، تشریف فرما ہوئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگی، آرڈر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ کہہ رہے میں نے ایک پیالے میں دیکھا، ایک پیالے میں دودھ دیکھا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ دیکھا تھا، جب دودھ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اہل و عیال میں سے جن کے ہاں آپ تھے ان سے پوچھا کہ من این لکم ھذا اللبن، تمہیں یہ دودھ کہاں سے ملا، یہ دودھ کہاں سے ملا، کہاں سے آیا ہے، کیسے حاصل کیا ہے؟ کرے اہل خانہ نے کہا کہ اسے فلاں فلاں خاندان کے فلاں شخص نے ہمیں ہدیہ دیا ہے، یعنی کسی کی طرف سے یہ دودھ ہدیے میں آیا ہے، گفٹ میں آیا ہے۔ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ۔ کیا منظر رہا ہوگا؟ ابو ہریرہ کی قسمت تھی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، انہوں نے کہا ہاں میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا انطلق الی اہل الصفہ فادعهم لی، جاؤ ذرا صفہ والوں کو، اصحاب صفہ کو بلا لے آؤ میرے پاس۔ اب آپ سوچیں، تھوڑا رکیں، منظر کو دیکھیں اور آپ تھوڑا دیر کے لیے سوچیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی شدت سے بے چین ہیں، یعنی بھوک بے حساب، دودھ ایک پیالہ، اور اس دودھ کو دیکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو دینے کے بجائے خود ابو ہریرہ ہی سے کہتے ہیں کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ یہ اصحاب صفہ کون ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہل اور اسلام کے مہمان ہیں۔ کون؟ جو مسجد نبوی کے سامنے جو جگہ تھی نا صفہ، وہاں بیٹھ کر اسلام سیکھنے والے لوگوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا جامعہ جس کے وائس چانسلر یا سب کچھ سروی سروا جو بھی کہہ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سیکھنے والے ظاہر سی بات ہے کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ اس میں عموماً غریب لوگ تھے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں اور کھانے کے لیے غلہ اور اناج نہیں، یعنی جن کے رہنے اور کھانے کا انتظام و انتظام نہیں تھا اور رہنے کا بھی انتظام نہیں تھا، وہ لوگ صفہ پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم شریعت سیکھا کرتے تھے۔ اہل علم کی اور علماء کی، طلباء کی عظمت کا اندازہ بھی یہاں ہوتا ہے، مقام اور اہمیت کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، دودھ کا صرف ایک پیالہ ہے،
اور نبی کا ایک اسٹوڈنٹ جو ابو ہریرہ نام کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس بھوکے اسٹوڈنٹ کے پاس ہیں اور وہ بھوک کی شدت سے دوچار ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے بھی کھانے کا نظم و نسق نہیں تھا، انتظام نہیں تھا، ان کو بھولے نہیں. طلباء کی فکر کرنا، طلباء کے تعلق سے جو اسلامک اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کی خدمت کرنا، یہ نبی کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹیچر بھی ہیں، معلم بھی ہیں، وائس چانسلر بھی ہیں، سروے سروا بھی ہیں، اور اغوا بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں. رسول نبی تو یہ ہیں. یعنی آپ نے کتنی خبر گیری کی ہے. اچھا اب آپ سنیں، آگے سنیں، خیر بات آگے نکل جائے. کہہ رہے اہل صفہ اسلامی مہمان تھے. یہ لوگ ایسے تھے کہ راحت و آرام کے لیے نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ ہی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال و دولت تھی. کچھ نہیں، بس پوری زندگی وقف ہے اسلام کے تعلیم کے لیے. کہہ رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ آتا تو اس میں سے جتنا لینا ہوتا لے لیتے اور بقیہ اصحاب صفہ کو بھیج دیتے. یعنی ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا نظم و نسق، انتظام و انسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھاتے تھے. یہ اور بات ہے اور لوگ بھی دیتے تھے یا اور لوگ لاتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی دیتے تھے. جو کچھ آپ کو میسر ہوتا اپنی ضرورت کے بقدر لیتے اور باقی ان کو دے دیتے تھے. آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اس بات سے غمزدہ ہو گیا. فطری ہے، فطری تقاضا تھا، فطری نیچرل، کرے نیچر تھا. کرے میں اس بات سے غمزدہ ہو گیا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اتنا دودھ پی لوں کہ دن کے بقیہ حصے اور رات کو جسم میں طاقت و قوت محسوس ہو. دودھ تھوڑا سا اور دعوت سب کو دی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اتنا دودھ پی لوں کہ جو دن کا باقی حصہ جو بچا ہے وہ اور آنے والی جو رات ہے وہ، اس میں طاقت و قوت حاصل ہو سکے اس کے لیے. کہہ رہے میں نے اپنے جی میں کہا میں ہی پیغمبر ہوں، یعنی میں ہی جو ہے قاصد ہوں جا کر کے بلانے والا. جب یہ اہل صفہ آئیں گے تو مجھے ہی پلانا پڑے گا، پلانا بھی مجھے ہی پڑے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بلا کے لے کے آئے ہیں تو ضیافت، مہمان نوازی انہیں کو کرنی پڑے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصلی مہمان ہیں اور یہ خادم کی حیثیت سے ہیں. تو جو میزبان ہوتا ہے، نبی پاک میزبان ہیں اور یہ خادم ہیں، تو میزبان اور خادم مہمان سے پہلے نہیں کھا سکتا. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھوک کی شدت، دودھ کی قلت اور میں ہی قاصد پیغمبر، مجھے ہی پلانا پڑے گا دودھ. وہ ایک فطری بات تھی جو دل میں آئی. کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر وہ لوگ دودھ پینا شروع کریں گے تو میرے لیے کچھ بھی دودھ باقی نہیں رہے گا. ظاہر بات جب پینا شروع کریں گے پی لیں گے، کافی لوگ ہیں. اچھا کرے، اور ادھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری تھی. اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو ظاہر بات آنا بھی آنا ہے. اچھا کرے، بہرحال میں انہیں بلانے چلا گیا اور وہ لوگ آ بھی گئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. وہ اپنی اپنی جگہ لے کر گھر میں بیٹھ گئے. یعنی اصحاب صفہ آئے، اجازت لی یا دی گئی، گھر میں گئے، اپنی اپنی جگہ لے کر کے بیٹھ گئے. میں نے ابھی بیچ میں ایک جملہ کہا ہے، اسی میں ابو ہریرہ کا انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم تھا، اطاعت بھی ضروری تھی. یہ نقطہ قابل غور ہے. اللہ اس کے رسول کا حکم جب آ جائے، جہاں آ جائے، جس معاملے میں آ جائے، اس کو مانے بغیر، اس پر عملی جامہ پہنائے بغیر
ایک مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس کے رسول کا حکم سنے اور سن کر کے روگردانی کرے، نہ مانے، سن کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر پائے، وہ حکم اگرچہ اپنے مزاج کے خلاف ہو، اپنی سوچ کے خلاف ہو، اپنی طبیعت کے خلاف ہو، اپنے مسلک اپنے مذہب کے خلاف ہو، اپنے قوم اپنے قبیلے کے خلاف ہو، اپنے نفس اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیوں نہ ہو، اگر اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کو سن لینے کے بعد ایک مومن کے سامنے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ بصر و چشم مان لے، سر تسلیم خم کر دے، اس کو مانے اور اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ فوراً سر تسلیم خم کر دے، کوئی چوچرا کی گنجائش نہیں۔ اگر مگر یہ وہ ایسا ویسا، یہ زمانہ وہ زمانہ، یہ لوگ وہ لوگ، اس نے کہا یہاں پڑھا وہاں پڑھا، ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب کے سب ایک طرف، اللہ اس کے رسول کا فرمان آ گیا تو سر تسلیم خم۔ میرے بھائی میرے دوست کہہ رہے ہیں یہ سب مہمان آ گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف فرما ہے، سب نے سیٹ لے لی ہے، بیٹھ گئے۔ آگے سنیں، کہہ رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور ان لوگوں کو پلانا شروع کر دو۔ پیالہ آپ نے دیا ابو ہریرہ کو کہ یہ پیالہ لیجئے اور اب ایک لائن سے سب کو پلانا شروع کر دیجئے۔ کہہ رہے میں نے پیالہ لے لیا اور انہیں پلانا شروع کیا۔ ایک آدمی پیالہ لیتا اور پی کر جب سیراب ہو جاتا ہے، یعنی ایک دم مکمل، یعنی اب ضرورت نہیں، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ پوری بھوک مٹا لیتا، آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھر پیٹ پی لیتا، ٹھیک ہے۔ جب سیراب ہو جاتا تو پیالہ واپس کر دیتا، پھر میں پیالہ دوسرے شخص کو دیتا تو وہ بھی خوب پیتا اور سیراب ہو جاتا، پھر وہ پیالہ واپس کر دیتا، یہاں تک کہ میں نے وہاں موجود آخری شخص کو بھی پلایا۔ اب وہ پیالہ چلتا رہا اور جو آخری شخص تھا وہاں تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل دہرایا۔ لوگ پیالہ لیتے، پیتے، خوب پیتے، جب مکمل سیراب ہو جاتے، شکم سیر ہو جاتے، پیالہ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیتے، ابو ہریرہ پیالہ اٹھا کر کے دوسرے کو، اس کے بعد والے کو تھما دیتے اور پکڑا دیتے، اور پھر وہ پیتا، تسلسل چلتا رہا یہاں تک کہ آخری شخص نے بھی دودھ کا پیالہ لیا اور پی لیا۔ کہہ رہے ہیں اور پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جب آخری شخص کو پلا دیا، پلانے کے بعد وہ پیالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اب ذرا سنیں، کہہ رہے ہیں آپ نے پیالہ لے کر اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس پیالے میں بچا ہوا حصہ جو رہ گیا تھا، پھر آپ نے اسے اپنے سر کو اٹھایا، اور آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کے مسکرا دیے۔ یعنی جو حصہ اس پیالے میں رہ گیا تھا، وہ پیالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں لیا، اپنے سر کو اٹھایا، ابو ہریرہ کو دیکھ کر کے مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیفیت رہی ہوگی، قابل دید رہا ہوگا وہ منظر۔ کہہ رہے آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کے مسکرائے اور پیار سے فرمایا یا اباہر۔ ابو ہریرہ نے کہا یہاں بھی یا اباہر۔ میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اب ہم اور تم باقی رہ گئے، ظاہر جب سب پی لیے تھے، نبی پاک بچے تھے اور ابو ہریرہ، تو آپ نے دیکھ کر کے مسکرا کر کے فرمایا ابو ہریرہ اب تو صرف میں اور تم دو ہی لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔
پھر آپ نے فرمایا آؤ بیٹھو اور پیو. کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آؤ بیٹھو اور اب آپ پیو. اب آپ پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور پیا، نوش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو. نبی پاک جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ اور ڈالو، ہے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا اور پیو. وہ کہتے ہیں میں نے پھر پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے کہتے رہے کہ اور پیو اور پیو، اور کہتے ہیں کہ میں پیتا رہا بالآخر مجھے کہنا پڑا کہ اب گنجائش نہیں ہے، اب اور پینے کی گنجائش نہیں ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ اب پیٹ میں ایک بھی گھونٹ جانے کی گنجائش نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیتے پیتے آخر میں یہ کہنا پڑا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے پیٹ میں اب بالکل جگہ نہیں. کچھ دیر پہلے تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت تھی اور اب کیا کیفیت ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالہ مجھے دے دو. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دیا کہ اب مجھے پینے کی بالکل جگہ نہیں، گنجائش نہیں، تب آپ نے کہا کہ ذرا پیالہ مجھے دو. میں نے پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا. چنانچہ آپ نے بچا ہوا دودھ تناول کیا، نوش فرمایا، پیا. میرے بھائی میرے دوست، یہ تھی وہ حدیث جس میں یہ پورا قصہ موجود ہے. اس میں کتنی جھلکیاں ہیں، کتنی باتیں ہیں، کتنے دروس ہیں، کتنے پند ہیں، کیا کچھ ہے. وہ بہت زیادہ اس کے اندر نصیحتیں ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پیر کا ویوہار مریدوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، وہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اب ذرا سنیں، پیر کا ویوہار مریدوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے مجھے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سن لیا ہے. پیر نے اپنے گھر میں بلایا ہے. پیر نے، اور کون سا پیر ہے؟ کون سا پیر؟ جو امت کا نہیں، انبیاء و رسول کا بھی پیر ہے. انبیاء و رسول کا بھی پیر ہے. وہ پیر اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے گھر بلاتا ہے، اپنے حصے کا دودھ سب کو پلاتا ہے. پلاتا نہیں بلکہ پہلے پلاتا ہے. جب وہ سب کے سب پی لیتے ہیں، شکم سیر ہو جاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، سیراب ہو جاتے ہیں، جب کوئی نہیں بچتا تب آخر میں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان کا بچا ہوا پیتے ہیں. مجھے بتا دو دنیا میں کوئی ایسا پیر ہے؟ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر کے لے کر کے آتے ہیں پیروں کو دینے کے لیے، اور پیر جو کچھ زندہ ہیں اور کچھ مردہ ہیں. جو مردہ ہیں انہیں تو خبر نہیں ہے کہ ہمارے نام پر لوگ کیا کیا گل کھلا رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. البتہ جو زندہ پیر ہیں یا مجاور کے نام پر ہیں، وہ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں مریدوں کے ساتھ، مجھ سے زیادہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں. پیر کو گفٹ دے سکتے ہیں، لیکن پیر تو ہو پیر جیسا. ڈھونگی پیر تو نہ ہونا. مجھے بتائیں کون
کون سا ایسا پیر ہو سکتا جو اپنے مریدوں کی کھال کھینچے؟ نذرانوں پر نذرانہ، اور یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ڈرانے پہ ڈرانا، جن کے ایمان اور مال سب کا سودا کرنا، یہ کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ ایسا پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، پیر ابو بکر و عمر جیسا ہو، عثمان و علی جیسا ہو، اور دیگر اسلاف کرام جیسا ہو، جو اپنی فکر نہیں دوسروں کی فکر کرتے ہیں، جو اپنے غم میں نہیں گھلتا، جو قوم کے غم میں گھلے، وہ پیر ہوتا ہے۔ جو بے نماز ہو پیر نہیں ہوتا، جو عورتوں سے مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے، ان کے ساتھ ڈانس کرے اور ناچے اور وجد میں بھول جائے شریعت کی حدود اور پابندیاں، وہ پیر نہیں ہوتا۔ وہ شیطان ہو سکتا ہے، وہ ابلیس ہو سکتا ہے، اس کے چیلے چپیٹے اور اس کے کیا کہوں، بات آگے نہ نکل جائے۔ میں نے اس واقعے میں جو کچھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں رکھا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اور ہمیں بھی اپنے ماحول اور معاشرے میں پریشان حال لوگوں پر توجہ دینے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنے ماحول اور معاشرے میں اپنے دائیں بائیں، اپنے قوم قبیلے، اپنے آس پاس، اپنے پڑوس اور یہاں وہاں جو بھی پریشان حال ہوں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوں، ان کی پریشانیوں کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور ان مسائل میں اپنی حد تک، جس حد تک ہم خدمت کر سکتے ہیں، ان خدمت کو کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آخر میں ایک ریکویسٹ میں آپ سے کرتا چلوں۔ ابھی دیکھیں ہندوستان میں جو سیلابی طوفان آیا ہے، بالخصوص کوکن وغیرہ میں، وہ ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس مصیبت کی گھڑی میں اور اس عام مصیبت کی گھڑی میں اور اس بلا کے وقت میں ہم سب کی دینی اور اخلاقی اور سماجی اور ہر طرح سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنی حد تک جس سے جو ہو سکے، دام دل میں قدم سخنے، جو کچھ جس سے ہو سکے، کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا، دعا تو کر سکتا ہے، کسی سے کہہ تو سکتا ہے، یہ میسج، یہ پیغام دوسروں تک فارورڈ تو کر سکتا ہے، شیئر تو کر سکتا ہے، بتا تو سکتا ہے، میسج پیغام دے تو سکتا ہے ہر شخص۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، جب بھی امت کسی بھی پریشانی کا شکار ہو، جب بھی امت کسی بھی پریشانی کا شکار ہو، تو امت کے ہر فرد کو بے چین ہونا چاہیے، امت کے ہر فرد کے اندر بے چینی پیدا ہونی چاہیے۔ یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے، یہ ضمیر کے بیدار ہونے کا تقاضا ہے۔ یہ بتاتا ہے، اگر یہ درد ہے تو پھر یقین جانیں کہ آپ کے اندر آپ کا ضمیر بیدار ہے، آپ کی حس کام کر رہے ہیں، آپ کا دین آپ کے دل کے اندر پنپ رہا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی ہر آن، ہر لمحہ، ہر موقع پر، ہر اس گھڑی پہ جس گھڑی میں امت کا کوئی فرد کسی بھی طرح سے کسی بھی مصیبت میں گھرا ہوا ہو، تو ہمیں کہ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی حد تک، اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر
اس میں حصہ لے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کا، اس کا ایک ٹکڑا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی ہیلپ، مدد، نصرت اور تائید کرتا رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی ہیلپ اور مدد اور تعاون کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے کسی بھائی کی ہیلپ کرتے ہیں، اللہ ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ ہم اپنے حساب سے ہیلپ کرتے ہیں، اللہ اپنی شان کے حساب سے ہیلپ کرے گا ہماری۔ سوچے اللہ اپنی شان کے حساب سے کرے گا نا، ہم اپنے حساب سے کریں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، کب تک؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ایک ٹکڑا ہے اس حدیث میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ سب خیر خواہی، یعنی آپس میں خیر خواہی، آپس میں حسن سلوک، آپس میں ہمدردی، محبت، بھائی چارہ کے تعلق سے اس میں اور بہت ساری باتیں اس حدیث میں، جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے جس طرح سے اپنے درد کو سمجھتے ہیں، اپنے بھائیوں کے درد کو بھی سمجھیں۔ حدیث یاد آ گئی، حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص ایمان کی حلاوت، مٹھاس نہیں پا سکتا، ایمان کے کامل ایمان کی یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ کب تک؟ یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اس سیلاب کے پس منظر میں آپ کو مثال دے دوں کہ ہم میں کون ہے وہ شخص جو چاہتا ہے کہ ہمارا گھر، ہماری مال مویشی اور ساری پراپرٹی سیلاب کی نظر ہو جائے اور ہم بے گھر ہو جائیں، نہ رہنے کے چھت، نہ کھانے کا انتظام، بیوی، بچے اور دیگر ساری چیزیں، پس منظر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم میں کا کوئی شخص نہیں چاہتا۔ تو پھر جو لوگ اس مصیبت میں گھرے ہیں، انہیں اس مصیبت سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنا، یہ کامل ایمان کی علامت ہوگی۔ اور اگر ہم نے ادھر سے دیکھا، بھلا دیا، ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا، تو پھر حقیقت میں ہم کامل مومن نہیں ہیں۔ پھر ہمارے اندر جو ایمان رچا بسا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں مردہ ہو رہا ہے۔ ہماری حس نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا۔ تو بہرحال بات آگے نکل جائے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو مصائب، جو مشکلات، جو ابتلا، جو آزمائشیں ہم پر آئی ہیں، جہاں بھی جس حد تک بھی، اے اللہ تو ان پر خاص رحم فرما، تو ان مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دے، اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق دے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے تعاون کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کے غم کو ہمیں اپنا غم سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، اور ہم کوتاہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں مولا، ہم گنہگار ہیں، ہم عاصی ہیں، ہم معصیت سے لت پت ہیں، لیکن مولا تو ہمارا رب ہے، تو غفار ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھ سے تیرے رحیمی اور کریمی کا واسطہ، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، بلکہ ہم تیرے بندے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح، حقیر ناکارہ ہی صحیح،
टूटी फूटी बातें जो की है अल्लाह इसका आस्था इन इबादत को कबूल फरमा और अपना रहम व करम करते हुए हमारे तमाम भाइयों पर जो जिस भी मुसीबत से दो चार हैं, चाहे वो बीमारी का मसला हो, कोरोना का मसला हो, आम मसला हो, ख़ास मसला हो, अंदरूनी मसले हो, बैरूनी मसले हो, आलमी पैमाने पर हो और इसी तरह से मुल्की पैमाने पर हो, ये अपनों की के पैदा करदा मसाइल हो या गैरों ने हमें परेशान कर रखा हो, अल्लाह इन तमाम मसले को हल फरमा और हमें अपनी आँखें खोलने की तौफीक दे, हमें अपने नफ्स और अपने आप पर गौर करने की तौफीक दे, हम जो कोताहियाँ हमसे हुई मौला उनसे तौबा ताइब होने की तौफीक दे। अल्लाह तो हम सब पर रहम फरमा और अपना ख़ास फज़ल व करम करते हुए हमारे मसाइब व मुश्किलात को हल फरमा। हम में से जो वफ़ात पा चुके हैं उनके बख्शिश मग़फ़िरत फरमा और जो बीमार और मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।